الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جگاؤ تو بات ہے۔ برادران اسلام، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کے خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد باقی نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں۔ وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرتوں و تنازعات کے خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالیں۔ قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے
کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں جا گرے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ نہ کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنیں، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہو گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کو پسند کرتے ہیں۔ غیر مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جو ہرجینیوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہرجین آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہشمند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا، تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، فرقہ بازی اور مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یکجہتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔